محترم کے ساتھ ذاکر بے مثال عالی جناب مولانا الحاج اصغر میری صاحب کی بلاد سے گزارش کروں گا کہ رونق افروز ممبر ہوں، ان کا استقبال آپ حضرات نعرہ سروار سے کریں۔ نعرہ سروار۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات بر محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر دلاور حسین مرحوم ابن محمد حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائے بر محمد۔ ذرا سا اور آگے تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی، احسان ہوگا، کرم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ 2 مجلسیں ہیں، اور یہ مجلس بطور تمہید اور تبرکاً اور ثواباً میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی جو ہے اذان کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز ہوگی، اور نماز سے متصل فوراً مجلس کا انشاءاللہ آغاز کر دیا جائے گا، جس مجلس کو وسیع حسن خان صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس چہلم کے حوالے سے جو منعقد ہے، یہ ہمارے یہاں ہماری شیعت میں، ہماری قوم میں، ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا ایک حسین دستور ہے، جس پر سالہ سال سے عمل کیا جا رہا ہے، اور یہ دستور عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بلکہ بامقصد ہے اور بامعنی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اجتماع ہو، دنیا کی کوئی بھی نشست ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے، لیکن میں یہ جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ہر نشست سے اور اس نشست سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ نشستیں وہاں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں کہ جو غیر معصوم ہوتے ہیں، مگر انہی غیر معصوموں کے درمیان جس نشست میں معصوم آ کے بیٹھ جائے اسے مجلس عزا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی۔ انشاءاللہ اذان سے پہلے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں
کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اللہ اپنی کتاب کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے کہ جو لازوال کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، بے مثال و بے نظیر کتاب ہے۔ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خداوند عالم نے ایک نزول کی بات کی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، دوسرے حفاظت کی بات کی ہے کہ نازل ہم نے کیا ہے تو لہٰذا حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اللہ نے دونوں ذمہ داریاں اپنے دوش پہ رکھی ہیں، نازل کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور نازل کرنے کے بعد اس کتاب کو قیامت تک ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رکھنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اب سوچئے آپ، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محفوظ رکھنے والا ہوں، ذرا بیدار ہوئیے گا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں محفوظ رکھنے والا ہوں، تو اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، تو وہ قرآن کے خلاف تو کھڑا ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، اور جو اللہ اور رسول کے خلاف کھڑا ہو جائے، نہ تو اس کی نماز ہوا کرتی ہے، نہ اس کے روزے ہوا کرتے ہیں، نہ اس کے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ سبھی جانتے ہیں، ہماری قوم کا ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو اپنے حبیب کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا۔ رسول کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کا نازل ہونا، کل میں جعفر آباد میں یہی جملہ کہہ چکا ہوں، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے اگر قرآن کو نازل کرنے کے لیے کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ سینہ رسول کا انتخاب کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جگہیں تو بہت تھیں مگر باظرف نہیں تھیں، پاک و پاکیزہ نہیں تھیں، طیب و طاہر نہیں تھیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے افراد کا معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد کہا جتنا طیب و طاہر اور مستحکم اور مضبوط میرے حبیب کا سینہ ہے، لہذا اللہ نے قرآن کو کیونکہ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا اس کو وہیں رکھا جائے، اس کو وہیں نازل کیا جائے کہ جو ظرف پاک و پاکیزہ ہو، جو ظرف طیب و طاہر ہو، جس کے اندر اس قرآن مجید کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ دیکھیے ہمارے یہاں تاکوں پہ قرآن مجید رکھ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں الماریوں کی زینت بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کے ہمارے گھر پہ احترام ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ قرآن آپ کے گھر کے طاق کی زینت بنے، قرآن آپ کی ملی ہوئی شادی میں الماری کی زینت بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے دل کی زینت بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے دل کی زینت بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ قرآن آپ کی زندگی کی زینت بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ قرآن آپ کے کردار کی زینت بنے، اس لیے کہ قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن زندگی دینے کے لیے آیا۔ لہٰذا خداوند عالم نے پوری دنیا کا مطالعہ، مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد اپنے حبیب کے سینہ اقدس کو چنا کہ میں اتنے پیارے اور پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ظرف مبارک پر اپنے قرآن مجید کو، اپنے کلام کو نازل کروں۔ لہٰذا قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے کہا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ہے نزول قرآن۔ دوسرا ہے حفاظت قرآن، کہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری بھی خداوند عالم نے اپنے دوش پہ لی ہے، امت کے حوالے نہیں کی ہے۔ امت کے حوالے حفاظت قرآن کی ذمہ داری نہیں کی ہے، اللہ نے اپنے دوش پہ لی ہے۔ دو تین جملے سنیے اسی کے حوالے سے کہ اللہ نے جب حفاظت قرآن مجید کی ذمہ داری اپنے دوش پہ لی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج خداوند عالم ہے کہاں پہ؟ بھائی آپ مجھے ایک کتاب دیں، ایک رقعہ دیں، ایک ڈائری دیں اور کہیں مولانا اس کی حفاظت کریں، تو ظاہر سی بات ہے حفاظت وہی تو کر سکتا ہے جو نظر آ رہا ہو۔ ذرا غور فرمائیے، آپ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو کسی ایسی ذات کے حوالے نہیں کرنا چاہیں گے جو نظر ہی نہ آئے۔ جب نظر نہیں آئے گا بھائی تو حفاظت کیسے کرے گا؟ یا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے،
حفاظت ہم کریں گے۔ میں کہوں گا میرے معبود تو نہ تو مسجد میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے گھر پہ نظر آتا ہے، نہ باہر نظر آتا ہے، نہ اندر نظر آتا ہے، تیری ذات تو دکھائی ہی نہیں دیتی ہے، پھر تو حفاظت کیسے کرے گا؟ عجب نہیں اللہ آواز دے۔ اسی لیے تو میں نے نظام ہدایت کو رکھا ہے، اسی لیے میں نے رہبری کے نظام کو منظم کر رکھا ہے کہ دیکھو جب قرآن مجید کو نازل کرنے کا مرحلہ تھا تو میں نے پہلے محمد کو چنا، اور جب قرآن مجید کی حفاظت کا مرحلہ ہوگا تو میں آخری محمد کو پردے میں رکھوں گا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی آپ تک؟ اللہ نے نزول قرآن کے مرحلے کو پہلے محمد سے مخصوص کیا، اور اللہ نے حفاظت قرآن کے مرحلے کو، حفاظت قرآن کی منزل کو آخری محمد سے محفوظ رکھا۔ اب ایک جملہ کہوں، میرے امام کا کمال تو دنیا دیکھے، میرے امام کا کمال تو دنیا دیکھے، ہے ضرور پردے غیبت میں، مگر اس غیبت کے پردے کے پیچھے رہ کر کے ایک وقت میں نہ جانے کتنی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ایک وقت میں نہ جانے کتنی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہی امام پردے کے پیچھے رہ کے شریعت کی بھی حفاظت کر رہا ہے، دین کی بھی حفاظت کر رہا ہے، مذہب کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اسلام کی بھی حفاظت کر رہا ہے، قرآن کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور حفاظت کر کے اپنے پاس اتنا مستحکم اور مضبوط اور اتنا خوبصورت بنا کے رکھے ہوئے ہے کہ جب میرا امام دنیا میں آئے گا تو یہ دنیا میں جو لوگ نیا نیا دین بنا کے ممبر پہ آ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تب میرا امام قرآن کے اوراق کو کھولے گا، اوراق کو کھولنے کے بعد کہے گا تمہارا بھی دین غلط ہے، تمہارا بھی مذہب باطل ہے، تمہارا بھی دین غلط ہے، صحیح دین وہ ہے جو آج میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہم صل۔ اور یہ روایت بھی ہے، یہ روایت بھی ہے کہ انسان ہم جیسا ذاکر منبر پہ آنے کے بعد نیا دین، نئی روایت، نیا شوشہ اپنے یہاں سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام جب آئیں گے قرآن ہاتھ میں ہوگا، ذوالفقار ہاتھ میں ہوگی، پرچم ہاتھ میں ہوگا، شریعت کی ذمہ داری ہوگی، اور جب میرا امام آنے کے بعد حقیقی دین، اصلی دین آپ کو بتائے گا، آپ کو دکھائے گا کہ یہ اصلی دین ہے، تب آپ کہیں گے مولا یہ اصلی دین ہے، ہم تو سمجھے بھی نہیں تھے کہ ہمارا دین اتنا سادہ ہے، ہمارا دین، میں جملہ کہے گا یا پتہ نہیں آپ بیدار ہیں یا نہیں، ہم تو نہیں سمجھے تھے کہ ہمارا دین اتنا زیادہ سادہ ہے۔ میں کہوں اسلام میں فیشن نہیں ہے، اسلام فیشنی مذہب نہیں ہے، اسلام سنجیدہ اور سادگی مزاج مذہب ہے۔ سنجیدگی میں اور سادگی میں جو مزہ ہے وہ فیشن مزاج میں مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا فیشن مزاج لوگ مرنے کے بعد قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو سادہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو سنجیدہ مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی کردار کی اس منزل پہ ہوتے ہیں، سر تو کٹ جاتا ہے مگر تلاوت قرآن نہیں رک پاتے۔ یہ حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ الغرض یہ کہ امام لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، تب ہم سمجھیں گے کہ ہم کہیں اور جا رہے تھے، اب ہمارے امام جو ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمارے امام جو ہمیں ہدایت کریں گے، یہی ہمارا اصلی دین ہوگا۔ اب آئیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن ایک ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ جس میں کوئی موڑ نہ ہو، جس میں کوئی چوراہا نہ ہو، جس میں کوئی تراہا نہ ہو۔ کہا نہیں، سیدھے راستے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے ایسا راستہ جو نیکی کا راستہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا راستہ بھائی جو نیکی کا راستہ ہو، جو فلاح کا راستہ ہو، جو بہبودی کا راستہ ہو، جس راستے پہ چلنے کے بعد کوئی موڑ نہ ہو، وہاں سے انسان چلے تو منزل بالکل صاف نظر آئے، وہاں سے انسان چلے تو منزل بالکل صاف نظر آئے۔ اور یہ منزل صاف تبھی نظر آئے گی جب دنیا کی پیچیدگیوں میں ہم نہ پھنسیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہیں، تو ہم کو کوئی رہبر علی جیسا ملے گا، کوئی رہبر حسن جیسا ملے گا، کوئی رہبر حسین جیسا ملے گا۔ راستے کی تمام دشواریوں کو یہ رہبران اسلام دور کرتے جائیں گے اور اس منزل تک پہنچائیں گے جس منزل کا نام جنت ہے۔
اب آئیے مثال دے دوں، یہ قرآن کا کام کیا ہے؟ بس 2-3 باتیں اور وقت ہو رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا کام کیا ہے؟ دیکھیے 2 منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرا مجمع بہت بیدار مجمع ہے، مجھے زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں، سمجھدار مجمع ہے۔ قرآن کی حفاظت، قرآن کی ذمہ داری کوئی غیر معصوم اٹھائے گا تو کتنی اٹھائے گا؟ میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، سنیے۔ ایک وہ منظر ہے، بہت غور سے سنیے گا، بہت دور کی بات لا رہا ہوں، کہ جب جنگ صفین میں قرآن مجید کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ کون تھے وہ؟ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور آگے بڑھوں، پکے نمازی، پابند صوم و صلات، ہر طرح کی عزت، ہر طرح کا افتخار، ہر طرح کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے قرآن کو کیا کیا جناب؟ نیزے پر بلند کیا۔ پس منظر کیا تھا اس کے یہاں؟ آخر قرآن مجید کو نیزے پہ بلند کیوں کیا؟ اس کا جواب دیا کہ قرآن مجید کو نیزے پر بلند اس لیے کر رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ، کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو اپنا حاکم بناتے ہیں اور قرآن کے ذریعے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کے ذریعے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے میرے عزیزوں کہ انہوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کر کے لا حکم الا للہ کا نعرہ اس لیے لگایا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ علی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر، ارے میرا مجمع ذرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں اس بات کی خبر مل چکی تھی اس وقت کہ اب ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم مارے جائیں گے، اب تو ہم کاٹے جائیں گے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی راستہ نجات نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو بہانہ بنایا، قرآن کو ذریعہ بنایا، قرآن کو تحفظ کا وسیلہ بنایا کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری جان بچ جائے، لہٰذا قرآن کو نیزے پہ بلند کیا۔ اب میں جملہ کہوں، جو سمجھے گا اس کا نصیب ہے، جو نہ سمجھے گا اس کا بھی نصیب ہے۔ ہمیں 2 مرحلے نظر آئے جہاں پہ جان کو بچانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا گیا۔ ایک جنگ صفین میں ان لوگوں نے جان کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ سوار کیا، ایک صدام ملعون نے اپنے کو بچانے کے لیے پھانسی سے پہلے قرآن دکھایا۔ پتہ نہیں بیٹھے ہیں یا چلے گئے میرے عزیزو آپ؟ اللہ یہ قرآن مجید، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہے۔ لا حکم الا للہ یہ نعرہ حق ہے، مگر اس سے مراد باطل لیا گیا ہے، لہٰذا علی کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں۔ خیر میرا مولا تو کریم ہے، سب کو عفو بخشش دیتا ہے، میرا مولا سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے اسی حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ علی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، میرا مولا جن جنگوں میں شریک ہوا ہے تو ان جنگوں میں علی نے کسی کو بھی زبردستی نہیں مارا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ مولا کائنات کی شجاعت کے حوالے سے ذرا سا بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا، ذرا سا بھی ہم جھکاؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا مولا ہمیشہ زبر رہا ہے، کبھی زیر نہیں ہو پایا ہے، میرا مولا کبھی زیر نہیں ہو پایا ہے، زبر بھی رہا ہے، پیش بھی رہا ہے۔ تو ہمارے مولا کے یہاں ذرا سی بھی ہم کمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جتنے لوگ بھی علی کے مقابلے میں آئے، کیا علی نے آتے ہی ان کو تہہ تیغ کر دیا؟ نہیں۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جب بہادر سامنے آیا تو علی نے اس کو 3 جملے کہے۔ علی کا دستور حرب و ضرب کیا تھا ذرا محسوس کریں، یہ بالکل سامنے کی چیزیں ہزاروں مرتبہ آپ کی سنی ہوئی ہے، بس میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہلکا سا نقطہ دینا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلا دستور علی کا تھا، تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، چلو اسلام قبول کر لو۔ پہلا دستور، پہلی منزل، پہلا مرحلہ کیا؟ اسلام قبول کرو۔ نہیں، اسلام نہیں قبول کروں گا۔ ظالم نے کیا کہا؟ اسلام نہیں قبول کروں گا۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا علی کا؟ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو میدان سے چلے جاؤ، میدان چھوڑ کے گھر بھاگ جاؤ۔ اب جب یہ کہا تو اس نے کہا نہیں، اگر میں میدان چھوڑ کے گھر بھاگا
تو عرب کی خواتین مجھے بڑے تانے دیں گی کہ یہ کیسا بزدل انسان تھا جو میدان سے فرار کر کے گھر پہ آ کے پناہ لیے ہوئے ہے۔ لہٰذا خواتین کے تانوں سے بچنے کے لیے نہیں، بالکل نہیں، ابو طالب کے لال ہم میدان نہیں چھوڑ سکتے، ہم میدان میں ہی رہیں گے۔ اسلام قبول کر، نہیں، میدان سے چلا جا، نہیں، تیسرا مرحلہ ہے پھر وار کر۔ تیسرا مرحلہ، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے میرا عزیزو، تیسرا مرحلہ ہے پھر وار کر۔ علی نے پہلے کبھی بھی وار نہیں کیا۔ ارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، علی نے حملہ کرنے میں پہل نہیں کی ہے کہ پہلا حملہ میرے مولا نے کیا، نہیں، میرے مولا آزاد کر دیتے تھے، اختیار دے دیتے تھے، چل تو شروع کر، ختم تو میں ہی کروں گا، شروع تو کر، ختم تو میں ہی کروں گا، چل تو حملہ کر۔ اور میرے عزیزوں، میرے مولا نے 3 مرحلے دیے، اسلام قبول کر، نہیں کیا، چلا جا، نہیں گیا، پھر وار کر، وار کیا، پھر میرے مولا نے وار کیا، آخر کار اس کا کام تمام کر دیا۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ علی کو جب مارنا ہی تھا تو یہ 3 مرحلے کیوں دیے؟ متوجہ رہیے گا، جب علی کو مارنا ہی تھا تو 3 مرحلے کیوں دیے؟ میرے مولا نے 3 مرحلے اس لیے دیے کہ اے ظالم، میں تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھے الگ سے 3 زندگیاں دیتا ہوں، ابھی بھی جانا ہو تو چلا جا، بچنا ہو تو بچ جا، ورنہ جب علی کی تلوار چلے گی۔ اللہ، تو یہ اصول کیوں تھے؟ سامنے والے کو زندگی بخشنے کے لیے اصول تھے کہ میں تمہیں زندگی بخش رہا ہوں، اسلام قبول کر لو گے تب بھی زندگی مل جائے گی، یہاں سے چلے جاؤ گے تب بھی زندگی مل جائے گی، لیکن اس کے بعد اگر تم نے کوئی اور کوشش کی تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور یہی ہوا، جتنے بھی لوگ امام کے مد مقابل میں آئے تو تاریخیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام کو وقت نہیں لگا۔ بہت ساری جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں پر پہچان نہیں ہو پاتی تھی، شناخت نہیں ہو پا رہی تھی بھائی، کہ مالک اشتر نے کتنے اڑا دیے ہیں، جندب نے کتنے اڑا دیے، عمار یاسر نے کتنوں کے سر قلم کر دیے، علی نے کتنے مار دیے، پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ رسول اللہ کے پاس آئے، یہ بتائیے کہ علی نے کتنے لوگوں کو مارا؟ رسول نے کہا آسان سا نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ کہا یہ دیکھو، اور علی نے انہی کو مارا ہوگا جن کے جسم کے دونوں حصے برابر ہوں، جسم کے دونوں حصے اگر برابر ہوں تو سمجھ لو انہیں علی نے مارا ہے۔ اب تعداد کر لو، اب شمار کر لو کہ علی نے کتنے مارے ہیں، اوروں نے کتنے مارے ہیں۔ تو میرے مولا کی واقعی جو انداز تھا وہ ہمارے ذہنوں سے بالا ہے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا مولا جس طریقے سے، اچھا کمال یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں، جنگ ہو، گھر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر مقام پہ میرے مولا تعلیم کی دنیا کو ہموار کیے رہتے تھے، ہر مقام پہ میرے مولا اسلام کی دنیا کو تیار کیے رہتے تھے کہ ابھی مہلت ہے، کچھ سیکھ لو، کچھ بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، برے نہ بنو۔ لیکن جب آخر میں انسان جسے کہتے ہیں جہنم کا نوالا ہی بننے والا ہے تو اسے علی کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ چیزیں صرف مجھے 2 کے ہاں نظر آئیں، یا تو باپ کے اندر بھائی، یا پھر بیٹے کے اندر۔ باپ نے بھی جن کو علی نے مارا ہے کوشش کی ہے کہ یہ نہ مرے ورنہ جہنم میں جائے گا، یہ نہ قتل ہو ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ ایک باپ نے، دوسرے بیٹے نے جہنم سے بچایا علی نے بھی لوگوں کو، اور جہنم سے بچانے والا حسین بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علی نے جنگوں سے کہا کہ چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے، علی نے حر کو کلیجے سے لگا کے بتایا کہ اب جہنم کی فہرست سے تم خارج ہو اور جنت کی فہرست میں تم داخل ہو، اب جنت تمہارا مقدر ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے، انتظار کر رہی ہے۔ کلیجے سے لگایا۔ کمال ہے میرے عزیزو، مہلت تک نہیں دی میرے مولا نے کہ حر یہ سوچ سکے کہ میں اتنا بڑا جرم کر کے آیا تھا، میرے مولا نے اور اتنے اچھے انداز سے میرا استقبال کیا۔ کیوں مہلت کیوں نہیں دی؟ مہلت اس لیے نہیں دی کہ اگر حر سوچتے تو انہیں شرمندگی ہوتی کہ میری وجہ سے میرا مولا یہاں گرفتار ہو کے آیا۔ میرے مولا نے حر کے شکن پہ
حر کی پیشانی پہ شکن نہیں آنے دی، شرمندگی نہیں ہونے دی، لہٰذا کلیجے سے لگا کے کہا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تمہاری ماں نے تمہارا بڑا پیارا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یقیناً حر کا مقدر تھا کہ انہیں حسین جیسا شخص اپنا مہمان بنا رہا ہے، اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ حسین نے کربلا کے میدان میں سبھی ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کا جو حق ادا کیا ہے نا میرے عزیزو، سوچئے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تصور کریے تو دل رونے لگتا ہے کہ کوئی غلاموں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کر سکتا ہے۔ میرے مولا نے غلاموں کو آقا جیسا مرحلہ دیا ہے، کہیں سے احساس نہیں ہونے دیا کہ تم غلام ہو۔ مثال دوں آپ کو، ایک ابوذر کے غلام جناب جون حسین کے بھی غلام ہوئے، جب اجازت لینے لگے تو حسین اجازت دینے میں تھوڑا دیر کر رہے تھے، گویا کہ میرا مولا نہیں چاہتا تھا کہ جون ابھی مارے جائیں۔ تو پتہ ہے جون نے کیا جملہ کہا؟ جون نے کہا مولا کیا مجھے آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے، میں حبش کا رہنے والا ہوں، میرے پسینے سے بو آ رہی ہے؟ سیدہ کے لال نے جیسے ہی سنا کلیجے سے لگا لیا جون کو، کہا جون خبردار، کربلا کے میدان میں جتنی خوشبو تمہارے لاشے سے آئے گی۔ کیا مرتبہ دیا میرے مولا نے۔ اور سنیے، مجھے یہاں پہ بہت بڑے شہید کی ایک روایت یاد آتی ہے، محسن الحکیم کی خاندان سے وہ شہید، وہ لکھتے ہیں کہ حسین کربلا کے میدان میں یوں تو ہر شہید کے لاشے پہ پہنچے ہیں۔ ذرا تصور کر لینا، لکھنے والے نے کیا بڑی قیامت لکھ دی ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین ہر شہید کے جنازے پہ پہنچے ہیں، ہر شہید کے لاشے پہ پہنچے ہیں، لیکن دو لاشوں پہ پہنچنے کا حسین کا انداز بہت مختلف تھا، بہت الگ تھا۔ ایک لاشا تھا جون کا اور ایک لاشا تھا حسین کے کڑیل نوجوان بیٹے علی اکبر کا لاشا تھا۔ آگے آیت اللہ لکھتے ہیں کہ جب میرا مولا جون کے لاشے پہ گیا تو جون کو اپنے کلیجے سے لگا کے رونے لگا، اور جب میرا مولا اپنے بیٹے اکبر کے لاشے پہ گیا تو اپنے رخسار کو نوجوان بیٹے کے رخسار پہ رکھ دیا۔ اے میرے لال علی اکبر، تیرے مرنے کے بعد بابا جی کے کیا کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ حسین نے کتنے زخم اٹھائے ہیں عزادارو، حسین نے کہیں اکبر کا زخم اٹھایا، حسین نے کہیں اصغر کا زخم اٹھایا، حسین نے کہیں عباس کا زخم اٹھایا، حسین نے کبھی قاسم کا زخم اٹھایا۔ میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین نے سب کے لاشے کو لا کر کے خیمہ گاہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں پہ اون محمد کا لاشا رکھا ہوا ہے، ایک طرف زہیر کا لاشا رکھا ہوا ہے، حبیب کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ اب حسین صرف اکیلے رہ گئے ہیں، روایت سن لو، حسین صرف اکیلے رہ گئے، مردوں میں مولا حسین اور سید سجاد کے علاوہ اب کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین جب میدان میں جانے لگے تو جانے سے پہلے میرے مولا کو کچھ خیال آیا۔ جب میرے مولا کو کچھ خیال آیا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی نظریں شہداء کے لاشے پہ ڈالی، اور میرا مولا شہداء کے لاشے کو دیکھ کے رونے لگتا ہے۔ روتے روتے میرا مولا اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا تھا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ہاتھ حسین نے اکبر کے لاشے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، سر کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے معبود گواہ رہنا، آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میں نے اپنا اکبر بھی لٹا دیا، میں نے اپنا قاسم بھی دے دیا، معبود اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں ہدیہ کر سکوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام في الآخرة۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کے اسم علی سے اعضاء کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما،
یا اللہ تمام مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، تو غفار الذنوب ہے، ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ مراجع کرام کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان شریعت، دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود فرما۔ اس مجلس کا ثواب مرحوم دلاور حسین کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر دلاور حسین مرحوم ابن محمد حسین مرحوم کی روح کو